الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. آیت نمبر 48. اس سے پہلی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف یہ سوال تھا کہ اے میرے پروردگار، آپ مجھے بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ میرے ہاں بچہ کیسے، لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُهُ، اور وہی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا الکتابہ، کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر کی جو خصوصیات تھیں اور ان پر جو انعامات تھے جن کا تذکرہ ہو چکا وہی نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتاب کی تعلیم بھی دیں گے اور حکمت کی تعلیم. حکمت کے بارے میں ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، یا جو یعنی حکمت سے بھرپور جو باتیں ہیں، بھری ہوئی باتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم بھی دیں گے. اب یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کتاب سے مراد، چونکہ کتاب یہ کتابت سے ہے، کتابت کے معنی ہے لکھنا، تو کتاب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو لکھا ہوا ہو. تو یہاں یہ کتاب کا لفظ اپنے اصل معنی کتابت کے معنی میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لکھائی سکھائیں گے. والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے. جس طرح بچپن میں انہوں نے حکمت کی باتیں کی، اسی طرح وہ جوانی میں اور بڑھاپے تک حکمت کی باتیں کریں گی. جبکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ کتاب سے مراد ما قبل انبیاء کرام کی جو کتابیں ہیں تورات کے علاوہ، باقی جو انبیاء کرام کی کتابیں اور صحائف ہیں ان کا علم. اور اسی طرح آگے فرمائے والتورات، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی جو کتاب ہے تورات، اس کا علم. والانجیل، اور حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوگی انجیل، اس کا علم. تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا.
وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. اب یہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ سبحانہ و تعالی نقل فرما رہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے رسول بنا کر بھیج دیے جائیں گے تو وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. اور وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. وابرئ الاکمہ، اور میں اللہ کے حکم سے جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہوں. والابرص، اور جو برس کے بیمار ہیں کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واحیی الموتى باذن اللہ، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وانبئکم بما تاکلون، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم، یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، تو میں وہ سب بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو نقل کی گئی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، رسول اس کی جمع رسول آتی ہے بھیجا ہوا، بنی اسرائیل کی طرف. بنی کے معنی بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، تو بنی اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل یعنی یہودی. انی قد جئتکم، تو وہ فرمائیں گے کہ قد جئتو، میں آیا تمہارے پاس. یقیناً میں آیا ماضی کا صیغہ ہے، اس کے اوپر قد آ چکا ہے. کم ضمیر ہے مخاطب کی، تمہارے پاس میں آیا ہوں بآیت، ایک نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. انی، وہ نشانی یہ ہے، انی اخلق واحد متکلم کا، کہ میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، پیدا کرتا ہوں، من الطین، گارے سے. مٹی، خاک کو کہا جاتا ہے طین، اور مٹی اور پانی کا جو آمیزہ ہوتا ہے اصل میں اسے طین کہا جاتا ہے. کہیئۃ الطیر، کاف یہ تشبیہ کے لیے ہے. ہیئت کسی چیز کی حالت کو، کیفیت کو یا شکل و صورت کو کہا جاتا ہے. الطیر پرندہ، تو طیرن یہ جمع ہے طائر کی. طائر پرندے کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ لفظ آ چکا ہے کہ میں پرندے کی جو شکل ہے وہ پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں. فانفخ، پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں. یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پھونک مارتا ہوں. فیہ، اس مٹی سے بنائے ہوئے پرندے کی جو صورت ہے اس میں. فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. طیرن، پرندہ یعنی ٹھیک ٹھاک اڑنے والا پرندہ. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. وابرئ الاکمہ، ابرئ کے معنی ہر بری چیز یعنی مرض وغیرہ سے نجات دینا. تو میں نجات دیتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، بری کرتا ہوں. الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، پیدائشی نابینا. والابرص، اور کوڑی کا مریض جس کو برس کی بیماری ہو. مختلف یعنی اس کی صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات جسم پہ سفید دھبے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس بیماری کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بدن سے جو گوشت ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اور گوشت جو ہے اس کے ٹکڑے گرتے ہیں بدن سے. تو جو برس کے بیمار ہیں کوڑی، میں اسے بھی ٹھیک کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، احیی کے معنی میں زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں. انبئ واحد متکلم کا صیغہ، نبا سے، خبر دینے سے. میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما، اس چیز کی، تأکلون، جو تم کھاتے ہو. وما تدخرون، وما، اور اس چیز کی بھی، تدخرون، جس کو تم ذخیرہ کرتے ہو. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے.
یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں ان میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مؤمن، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل اس کا علم دیا جائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، خاص یہودیوں کی طرف وہ رسول ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور قوم کو وہ دعوت نہیں دیں گے۔ اور انجیل میں، بائبل میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس ایک عورت آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت نہیں دی، اور فرمایا میں تو جو یعنی یہودیوں کی جو بھیڑیں ہیں مجھے ان کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی خالصتاً وہ یہودیوں کے رسول تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو محققین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بھی جو عیسائی وہ یعنی پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کوئی عالمگیر دین نہیں تھا، عالمگیر دعوت نہیں تھی، وہ خاص بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے۔ اور آگے فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندہ بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کا ایک پرندہ انہوں نے بنایا اور لوگوں کے سامنے جب اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اسی طرح ان کی یہ بھی ان کا معجزہ تھا کہ جو پیدائشی نابینا تھے ان کو بینا کر دیا کرتے تھے، اور جو کوڑی کے مریض تھے ان کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ ایک سنت ہے کہ ہر وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس نبی کو بھیجا تو اس کی قوم کے اندر جو چیز عروج پہ تھی تو اس نبی کو یا تو اسی چیز کا علم دے کر بھیجا گیا یا اس جو ان کے پاس علم تھا اس کا توڑ دے کر بھیجا گیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں وہ نجوم پرست تھے اور ستاروں کو دیکھ کر وہ قسمت کا حال بتایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ جو جادوگر جنہوں نے رسیوں سے سانپ بنائے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے سانپ بنایا اور وہ سانپ ان سب کو نگل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لکھا ہے کہ جو طب ہے، میڈیکل سائنس، اس نے بڑی ترقی کی تھی، اور وہ جو لوگ تھے قسم قسم کی جو بیماریاں تھیں ان کا علاج ان کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ اس وقت کی جو لاعلاج بیماریاں تھیں ان کا علاج اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت یہ عربوں میں بہت زیادہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا کی کہ جس نے تمام ان فصیح و بلیغ جو بڑے بڑے شاعر تھے جن کے کلام کو سجدے کیا کرتے تھے لوگ، تو وہ جو شاعر تھے وہ بھی قرآن کریم کے آگے زیر ہو گئے۔ فرمایا کہ ابرئ الاکمح والابرص، میں ٹھیک کرتا ہوں پیدائشی نابینوں کو بھی، والابرص اور برس کے جو بیمار ہیں، کوڑی، ان کو بھی تندرست کرتا ہوں، واحیی الموتى اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ فرمائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ جو معجزے مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ جو بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص حاضر تھا جو ان کا دوست تھا، اسے زندہ کیا اور کئی وقت تک پھر وہ زندہ رہا، مرنے کے بعد اسے زندہ کیا۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا بیٹا تھا کہ راستے پہ جا رہے تھے، بڑھیا رو رہی تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی زندہ کیا۔ اور عاشر ایک معصول یعنی جو ٹیکس ہے اس کا وصول کرنے والا ایک شخص تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی تھی تو اسے بھی زندہ کیا۔ اور ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا جسے انہوں نے زندہ کیا اور ان سے گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ میرے اتنے 1000 سال ہو گئے کہ میں فوت ہو چکا ہوں۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جب دوبارہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم مر جاؤ اور واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ، تو انہوں نے اس شرط پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
کہ میں اس شرط پہ دوبارہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے، کہ دوبارہ مجھ پہ حالت نزع کی جو سختی ہے وہ سختی نہ ہو، کیونکہ اتنے 1000 سال ہو گئے میری موت واقع ہو چکی ہے، لیکن آج بھی جو حالت نزع کی سختی ہے وہ میرے حلق کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو چیز تم کھا لیتے ہو میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں کہ تم نے آج دوپہر میں یہ کھایا ہے اور صبح ناشتے میں یہ کھایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، بیوت بیت کی جمع ہے، اپنے گھروں میں جو ذخیرہ کرتے ہو، جو چیزیں تم نے چھپائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز کے ذخائر موجود ہیں۔ یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ایمان قبول کرنا چاہتے ہو، ایمان لانے والے ہو، تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے، مصدقا لما بین یدی، یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، مصدقا میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے، من التورات، تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے حلال کر دوں، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام قرار دی گئی، جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے انہیں حلال کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میرا کہنا مانو۔ وَمُصَدِّقًا، مصدق کے معنی تصدیق کرنے والا، لما بین یدی، یدی اصل میں ید سے ہے، ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی اس کی جمع ہے، ہاتھ چونکہ انسان کے سامنے ہوتے ہیں تو اس لیے سامنے کو یدئی کہا جاتا ہے، خلف پیچھے کو، اور ایدی یا یدئی یہ سامنے کو۔ تو جو کتاب یعنی مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، من التورات، تورات میں سے، یعنی جو تورات کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ مصدقاً کے دو معنی اور مفسرین کرام نے لکھے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تورات کی تصدیق فرما رہے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں مصداق ہوں اس کتاب کی جو کتاب مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، تورات، یعنی تورات میں میرے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں اور میں اسی کتاب کا مصداق بن کر آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور تاکہ میں حلال کروں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تمہارے لیے بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں میں انہیں حلال کروں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں بعض وہ چیزیں جو تم پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں، فرمایا موسوی شریعت میں جو حرام اشیاء تھیں ان میں اونٹ کا گوشت تھا اور اس کی چربی، بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض اقسام یہ اس میں حرام تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے یہ ایک ہی شریعت ہے، یعنی یہ دونوں حضرات انبیاء کرام وہ ایک ہی قوم کی طرف اور ایک ہی شریعت لے کے آئے تھے، البتہ اس کے اندر کچھ جو فروعی اختلافات تھے وہ موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حرام تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے حلال قرار دیا گیا۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار، اور یہی راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے اور نبی علیہ السلام کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر،
قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، احس عیسیٰ، وہ جان گئے، انہوں نے محسوس کیا، منہم الکفر، ان لوگوں سے کفر کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں یہودی، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا، ماننے والوں سے کہا، من انصاری الی اللہ، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان یہودیوں سے کفر کو کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرے مددگار؟ تو نصارہ جو کہا جاتا ہے عیسائیوں کو، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تو یہ نصارہ جو عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے یعنی یہ مطالبہ کیا تھا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرے مددگار کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم ہیں، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت تھی وہ ناصرہ بستی کا نام ہے، اس بستی کی طرف ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حواریون یہ حواری کی جمع ہے، اور حواری کا جو لفظ ہے یہ حور سے ہے، حور کے معنی خالص سفیدی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، اصحاب تھے، یہ ان کا خطاب ہے۔ اب ان کو حواری کیوں کہا جاتا تھا؟ تو اس کے مختلف وجوہات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حواریون حور سے ہے، حور کے معنی ہے سفیدی، خالص سفیدی، تو یہ لوگ رنگ کے لحاظ سے سفید تھے، سفید فام تھے، تو اس لیے ان کو کہا گیا حواری۔ اور یہ بعد نے کہا ہے کہ یہ دل کے سفید تھے، دل ان کے بڑے صاف تھے، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حواری اصل میں دھوبی کو کہتے ہیں، تو ان کو حواری کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے جو پہلے دو شخص تھے جو ان کے تابع ہوئے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا، وہ دھوبی تھے، تو اس وجہ سے بعد میں جو لوگ ان کے ساتھی بنے تو ان کو بھی یعنی یہ حواری کہا گیا۔ اور کہتے ہیں یہ جو دو دھوبی تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور ان کو کہا تھا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، آؤ میں تم کو دل دھونا سکھا دوں، تو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوئے، اور اس طرح یہ ان سب کا خطاب ٹھہر گیا۔ اور بعد میں لکھا ہے کہ حواری کے معنی مخلص دوست، مخلص ساتھی، جس طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک خاص الخاص مخلص دوست ہوتا ہے، اور میرا جو مخلص دوست ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جو حواری تھے ان کی کل تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، صحابہ کی جو تعداد لکھی ہے وہ 12 لکھی ہے کہ یہ 12 افراد تھے۔ تو ان حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وشہد، اور آپ گواہ رہیے، امر کا صیغہ ہے، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ حواریین کی دعا ہے، کہنے لگے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا، ربنا آمنا بما انزلت، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ کہ ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلت، جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، جمع متکلم کا صیغہ، آمنتو آمنا وہ بھی جمع متکلم کا، اور واتبعتو واتبعنا ماضی کا صیغہ جمع متکلم، واتبعنا الرسول،
اور ہم نے پیروی کی رسول کی اتباع کی. فاکتبنا، اکتب امر کا صیغہ ہے، بس آپ لکھ لیجئے نا ہمیں مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جو انبیاء کرام کی بعثت کی گواہی، انبیاء کرام کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں میں سے ہمیں لکھ دیجیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کافروں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خود خفیہ تدبیر کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ مکرو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں اس کا جو فاعل ہے وہ یہود ہیں کہ یہودیوں نے مکر کیا. اور مکر ایک تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ مکر، مکار، یہ شخص بڑا مکار ہے، تو اس کا جو معنی ہم اردو میں لیتے ہیں، عربی میں مکر کا معنی وہ نہیں ہے. عربی میں مکر کا معنی ہے کسی شخص کو ہیلے کے ساتھ اس کا جو مقصد ہے اس سے پھیر دینا. تو اس کے عام معنی یعنی چال چلنا، یا اردو میں ہم جس طرح فریب کرنا وہ معنی دیتے ہیں، یا دھوکہ دینا. تو عربی میں اس کے معنی ہے کسی شخص کو ہیلے کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس کا جو مقصد ہے اس سے پھیر دیا جائے. اب یہودیوں کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل تھا، تو انہوں نے یہ تدبیر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی، مکر یہ تھا کہ یہودیوں کا ان کا جو مقصد تھا ان مقصد سے خفیہ طور پہ ان کو پھیر دیا گیا. اب ان کی تدبیر کیا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی، تو اگلا جو رکوع ہے اس میں اس کی تشریح ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچایا. خیر الماکرین، یہ ماکر کی جمع ہے، ماکرین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی بہترین تدبیر. خیر الماکرین، سب سے اچھی تدبیر کرنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ سب سے بہتر تدبیر اللہ ہی کی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اس تدبیر کی یعنی جو اصل تھی اس کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا. ورافعک، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، الی، اپنی طرف. ومطہرک، اور تمہیں پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے، ان کی باتوں سے، ان کی تہمتوں سے تجھے پاک کر دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان لوگوں کو میں بنا دوں گا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان لوگوں پر انہیں غالب رکھوں گا. کفروا، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، جنہوں نے تمہارا انکار کیا، میں ان لوگوں پر، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری اتباع کی، قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے. اذ قال اللہ، وہی ہے اذ، یعنی اس وقت کو یاد کرو. قال، جب کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے انی متوفیک. یہ متوفیک کا جو لفظ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ متوفیک، یہ متوفین اس میں فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعنی میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا، میں تجھے سارے کے سارے کو، روح اور جسم دونوں کو قبضے میں لینے والا ہوں. یہ لفظ یعنی مختلف ابواب سے آتا ہے، مجرد بھی اور مزید بھی، تو بعض اوقات بعض صورتوں میں اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور اسی رکوع کے اندر آگے یہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، آیت نمبر 57 کے اندر فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. تو اگر یہ لفظ مجرد سے آ جائے، وفا یفی، وہاں سے اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں وفاداری، اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وفاداری کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے کوئی کام سپرد کیا ہے، کوئی حکم دیا ہے، اس کو اسی طریقے سے پورا کرنا، یہ وفاداری ہے. تو وفا یفی کے معنی ہے پورا کرنا. ایک ہے اوفا یوفی، باب افعال سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دے دینا، کسی کو کوئی چیز دینا، اس کا جو بدلہ ہے وہ مکمل اس کے حوالے کر دینا. اور ایک ہے وفا یوفی، پورا پورا
دے دینا اس کا، اور اوفا یوفی باب فعال، اور یہ جو باب وفا یوفی توفیتن باب تفعیل، ان کا جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، پورا پورا دے دینا. اور ایک ہے توفا یا توفا، اس کے معنی ہے پورا پورا لے لینا. تو یہاں یہ جو ہے متوفی کا یہ اسی توفا یا توفی سے ہے کہ پورا پورا لے لینا. تو اس کے عام معنی بعض لوگوں نے یعنی متوفی کا کے معنی وفات کے کیے ہیں، تو اس کا اصل معنی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مجرد کا جو اصل معنی ہے وہ وفا سے ہے. وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وہ موت والا جو معنی ہے، وفات والا معنی، وہ اس کا مجازی معنی ہے. اور انشاءاللہ اس کے آگے تشریح آ رہی ہے وَرَافِعُكَ، اور میں تجھے اٹھا لوں گا. رافعن اس میں فاعل کا صیغہ، آپ کو اٹھا لوں گا. الیہ اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا ان لوگوں کی باتوں سے جو کافر ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کی جو ایذا ہے، تکلیف ہے، یا ان کی جو تہمتیں ہیں، ان سے تجھے پاک کر دوں گا. وجاعل جاعل بھی اس میں فاعل کا صیغہ واحد کا، کہ میں کر دوں گا الذین ان لوگوں کو اتبعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ جنہوں نے پیروی کی، اتباع کی آپ کی، فوق الذین ان لوگوں کے اوپر ان کو کر دوں گا، کفروا جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، الی یوم القیامہ یعنی آپ کے جو پیروکار ہیں وہ قیامت تک یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کفار ہیں ان کے اوپر رہیں گے. ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف، مرجعکم آپ لوگوں کا لوٹنا ہے، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان باتوں میں کنتم فیہ تختلفون جن میں تم اختلاف کرتے ہو. دنیا میں لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان میں فیصلہ کر دوں گا. تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انی متوفیک ورافعک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے، اور وہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اپنی طبعی موت وہ فوت ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کے اندر ان کے لیے جگہ مختص ہے، اس جگہ میں ان کی قبر بنے گی. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے اور سولی دی تھی، ہم نے سولی پہ ان کو چڑھایا تھا. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی ہے، ہمارے گناہوں کا جو کفارہ ہے انہوں نے پیش کیا، اور خود وہ سولی پہ چڑھ گئے، اور اس نے جتنے بھی عیسائی ہیں سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سولی پر چڑھنے کے بعد 3 دنوں کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو اب یہاں پہ قرآن کریم جو فرما رہے ہیں سورہ نساء میں بھی، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ، کہ یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اور وہیں پہ فرما دیا ولکن شبہ لہم، ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا. یہ جو معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات والا، تو یہ ان لوگوں کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. تو اب یہ واقعہ اصل کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، فلسطین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقام تھا، تو وہ دعوت دیتے رہے. یہودی مخالف تھے، مخالفت میں وہ بہانے تراش رہے تھے کہ کسی بہانے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. تو اس وقت فلسطین یہ روم کے زیر سایہ تھا، اور روم کا ایک صوبہ تھا، یہاں کا جو گورنر تھا یعنی ان کا جو اصل مرکز تھا وہ روم تھا. تو انہوں نے وہ جو رومی بادشاہ کا گورنر تھا اس کے پاس چلے گئے کہ یہ فلاں شخص ہے، اور یہ یعنی جو ہمارا دین ہے یہودیوں کا دین، اس دین کو نہیں مانتا، اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. تو خیر وہ جو گورنر تھا اس نے اپنے مرکز کو لکھا، اور مرکز والوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیں، اگر فلسطین کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک شخص ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیں. تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہودا نامی ایک حواری تھا، اور اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخبری کی، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، تو اس جگہ کا ان یہودیوں کو بتا دیا، اور وہ لوگ آئے، اور اس شخص نے انہیں کہا تھا کہ جب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے آئیں گے تو میں کہوں گا میرے آقا میرے سردار، تو تم جان جاؤ گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور پھر تم اسے قتل کر دینا یا اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دینا۔ تو کہتے ہیں جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس مقام کے اندر چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کی طرح بنا دی۔ تو جب وہ باہر نکلا تو باہر جو باقی حواری تھے، باہر باقی لوگ تھے، تو جب انہوں نے وہی جملہ اس کے لیے استعمال کیا ہمارے آقا ہمارے سردار، تو ان یہودیوں نے اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اب یہاں جو آیت کریمہ میں فرمائے انی متوفی کا، تو اس کا پہلا جو معنی جو ترجمہ کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ پورا پورا لے لینا، کہ ہم آپ کو پورا پورا لے لیں گے، یعنی اٹھا لیں گے جسم اور روح کے ساتھ۔ اور اس کے بعد رافعک الیہ، یہ لفظ اس کی تشریح ہے، یعنی متوفی کا پورا پورا آپ کو اٹھا لے لیں گے، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اور دوسری بعض حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول صحیح روایت میں مروی ہے، اور بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو متوفی کا لفظ اس کو اسی معنی میں یعنی موت کا جو معنی ہے وہ اس سے لیا ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو تشریح کی ہے کہ متوفی کے لفظ سے مراد تو موت ہی ہے کہ ہم آپ کو موت دیں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اور تقدیم و تاخیر اس طرح ہے، یعنی پہلے یہ ہے رافعک الیہ اور اس کے بعد ہے متوفی کا، ہم تجھے اپنی طرف اٹھا لیں گے آسمانوں پر، اور اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور متوفی کا پھر ہم آپ کو فوت کر دیں گے اور آپ پہ موت طاری ہو جائے گی۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے پریشان تھے، یہودی ان کے قتل کے در پہ تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ یہودی آپ کو کبھی قتل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنی طبعی موت مریں گے، تو اس لیے متوفی کا لفظ کو پہلے لایا گیا کہ آپ کی جو وفات ہوگی وہ طبعی وفات ہوگی، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا رافعک الیہ، ہم آپ کو اٹھا لیں گے اپنی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس قول کی، یہاں پہ انہوں نے متوفی کا سے موت کا معنی لیا، پھر خود اس کی تشریح بھی فرما دی۔ اب یہاں پہ بعض حضرات جو ہیں کچھ یعنی متجددین اور کچھ پرانے مفسرین، تو انہوں نے یعنی یہ عقیدہ لیا ہے کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، اور تمام ان صحیح احادیث کا حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ کتاب لکھی، اور فرمایا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس پر جو صحیح احادیث ہیں ان کو جمع کریں۔ فرماتے ہیں میں نے ان احادیث کو جمع کیا تو وہ تقریباً 100 احادیث ہیں، صحیح احادیث، جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیات بھی ہیں کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وما قتلوہ، یقینا انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور یہاں پہ خصوصاً ورافعک الیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو بعض لوگوں نے یہاں پہ یعنی ان کے درجات کی بلندی کا معنی لیا ہے، رافعک الیہ کے معنی کہ تیرے درجے کو بلند کر دوں گا، تجھے اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ درجات کی بلندی کے لیے الیہ کا لفظ نہیں آتا، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، الیہ کا لفظ بتا رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ آگے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا من الذین کفروا، ان لوگوں کی باتوں سے، ان لوگوں کے ایذا سے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان کی ایذا سے میں تجھے پاک رکھوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو میں فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے انکار کیا آپ کا قیامت کی صبح تک، یعنی قیامت تک میں ان لوگوں کو اوپر رکھوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تو چونکہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کہ جو اصل معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے تو بالکل انکار ہی کر دیا، علیاذ باللہ طرح طرح کی تہمتیں لگا دیں، اور عیسائیوں نے وہ
تسلیس کا عقیدہ گڑھ لیا، بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ کہہ دیا، اور بعض نے تین میں سے ایک خدا قرار دیا، بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہ ہوئے۔ آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرب یعنی قیامت کی صبح تک، قیامت کے قریب آنے تک مسلمان یہ غالب رہیں گے کفار کے اوپر، چاہے وہ کفار عیسائیوں کی شکل میں ہے یا یہودیوں کی شکل میں یا دوسرے میں۔ دوسرا معنی بعض حضرات نے یہ بھی لیا ہے کہ ان میں وہ عیسائی بھی شامل ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی درجے میں مانتے ہیں، تو ان کو بھی یعنی یہ جو پیشگوئی کی گئی ان کے حوالے سے بھی کی گئی ہے کہ وہ غالب رہیں گے، اور آج تک ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عیسائی جو ہیں وہ غالب ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور عیسائی ان کے پاس جو ممالک ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، طاقت و قوت بھی زیادہ ہے۔ اور تیسری بات، البتہ اس پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہودی ان کا یعنی پوری دنیا میں ان کا جو غلبہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور ان کو ایک ملک جو ہے وہ بھی مل گیا اسرائیل، اور یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا کی تجارت کے اوپر بھی قابض ہو رہی، باقی جو عیسائی ہیں وہ بھی انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، انہی کا خوف، یہودیوں کا خوف ان پر بھی سوار ہے۔ تو علماء نے لکھا اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو قرآن کریم سورہ آل عمران ہی میں آگے آئے گا، یہ جو یہودی ہیں ان کو کبھی اقتدار حاصل نہیں ہو سکتا، ان کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آگے فرمائے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر وہ لوگوں کی وجہ سے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کی پشت بنائی کریں گے، اور آج بھی یہودیوں کو جو ملک دیا گیا یا یہودیوں کا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ عیسائی ہی دے رہے ہیں، انہی کی وجہ سے یہود کا غلبہ ہے۔ اور تیسرا بعض حضرات نے اس اشکال کا جواب یوں بھی دیا ہے کہ آج اگر یہودی غالب آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی قیامت کی قریب آنے تک ان لوگوں کا غلبہ نہیں ہوگا، اور جب قیامت قریب آئے گی تب یہودیوں کا غلبہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے حضرات نے لکھا ہے کہ بھئی اب قیامت کی یہ جو قربت کی نشانیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ان کا اپنا ملک ہے اور اسی طرح ان کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے پھر دجال آئے گا اور وہ پوری دنیا میں پھرے گا، زیادہ تر لوگ وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جو مخلص عیسائی ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، اور تب دجال کا بھی خاتمہ ہوگا، یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو قرب قیامت میں تو صحیح احادیث بتا رہی ہیں کہ جب دجال آئے گا اس سے پہلے اس کے لیے راستہ ہموار ہوگا، اور پھر یہودی جو ہیں وہ بڑے مستحکم ہوں گے۔ فرمایا یہ الی یوم القیامہ کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ قیامت کی قرب کی نشانیاں ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہے میری طرف، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر تھا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، فاعذبهم عذابا شدیدا، ان کو تم میں دنیا آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں فاعذبهم، میں انہیں عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، سخت ترین عذاب۔ عذاب کے معنی ہوتے ہیں سخت تکلیف دینا، اور شدید کا لفظ اس کے ساتھ آ گیا تو مزید اس کی سختی بتائی جا رہی ہے کہ سخت ترین عذاب ہوگا دنیا میں بھی والآخرت، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ وما لهم من ناصرین، ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، فیوفیہم اجورہم، وہی لفظ متوفی کا یوفی دوبارہ آ گیا، فیوفیہم اجورہم، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومن اور کافر دونوں کا تذکرہ کہ کفار کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، اور جو مومن ہیں تو ان کو نیک اعمال انہوں نے اختیار کیا، ان کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اور آخر میں فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک نتلوہ علیک، یہ جو آیتیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں
ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو یہ آیتیں و ذکر الحکیم، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو یعنی حکمت برا ذکر ہے، حکمت سے بھرپور آیتیں ہیں، ذکر ہے، یہ نصیحت ہے ان آیات کے اندر، ان نشانیوں کے اندر، اس قرآن کریم کے اندر. تو یہاں اس آیت کریمہ کے مخاطب نبی علیہ السلام ہیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آیتیں ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت برا ذکر ہے، نتلوہ علیک جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے. ان مثل عیسیٰ، یقیناً مثال عیسیٰ علیہ السلام کے عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کے مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا مٹی سے. ثم قال، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لہو، اس آدم کو، کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گئے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ تشبیہ ہے غریب کی اغرب کے ساتھ، ایک نادر چیز کی تشبیہ ہے اس سے زیادہ نادر چیز کے ساتھ. اور تشبیہ اس بات میں ہے کہ چونکہ اس صورت کا جو شان نزول ہم پڑھ چکے ہیں کہ نجران کا وفد، عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے. تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہو گیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ساتھ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گئے. تو تشبیہ اس بات میں ہے کہ دونوں کی جو تخلیق ہے وہ یعنی خرق عادت کے طور پر ہے. حضرت آدم کی ولادت وہ بھی خرق عادت ہے، اللہ کے قدرت کے مطابق ہے، قانون کے مطابق نہیں. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت کے طور پر ہے، عام جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں. اور ساتھ ساتھ دونوں میں تشبیہ اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک عورت سے ہوئی ہے، یعنی بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوگی. اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا. ان کے بدن سے بغیر کسی اور جوڑے کے حضرت آدم ہی سے حضرت حوا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرما دی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آسمانوں پہ ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں زمین کی طرف بھیج دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پیدا ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. پر میں ان دونوں کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپ کو یعنی یا تو تطابق کی صورت میں، موافقت کی صورت میں تشبیہ نظر آئے گی یا مخالفت کی صورت میں تشبیہ نظر آئے گی، لیکن دونوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ اس سے بھی زیادہ یعنی خرق عادت کے طور پہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ باللہ وہ اللہ ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے، تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی مان لیجئے یا اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے، کیونکہ ان کی جو تخلیق ہے وہ تو بن ماں باپ یعنی نہ باپ ہے اور نہ ماں، دونوں کے بغیر ہوئی. تو فرمائے یقیناً حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. الحق من ربک، حق وہی ہے من ربک جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. اب ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ بھئی انجیل میں بھی ان لوگوں نے تحریف کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کے عقیدے گڑھ لیے، فرمائے حق جو ہے وہ وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں. اور خود انہوں نے ماں کی گود میں کہا تھا انی عبد اللہ. نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایک وفد جب شروع میں ہجرت کے لیے حبشہ چلے گئے تو حبشہ کا بادشاہ اسحمہ نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے پاس مکہ والوں کا وفد چلا گیا
اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان آپ کے پاس آئے ہیں آپ ان کو واپس بھیج دیجئے، کیونکہ انہوں نے صرف ہمارے دین کا انکار نہیں کیا، تمہارے دین کا بھی انکار کیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا جو عقیدہ ہے وہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے اپنے دربار میں ان صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں قرآن کریم سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو کہتے ہیں مکہ کا جو مشرک تھے وہ خوش ہو رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بھئی چونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا نجاشی ان کو واپس کر دے گا اور وہ کہہ دے گا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقید کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب خطبہ ختم ہوا تو نجاشی نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے دربار والوں سے کہنے لگا، مکہ والوں سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ان لوگوں نے، حضرت جعفر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بھی بات، یعنی اس تنکے کے برابر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کی شان کہ جو اس سے بلند ہو، جو قرآن نے بیان کیا یہی ان کی شان ہے۔ تو فرمایا جو تیرے پاس آیا یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکم من الممترین، ممترین اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ امتراء سے، شک میں پڑنے والے، تردد کرنے والے، تو لہذا آپ یعنی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ فمن حاجک، تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق جو صحیح علم آ گیا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، صحیح علم آنے کے بعد، فمن حاجک فیہ، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تجھ سے بحث کر رہے ہیں، وہ حجت بازی کر رہے ہیں، تو فقل، آپ ان سے کہہ دو، تعالوا، آ جاؤ، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم اپنے لوگوں کو، وانفسکم، اور تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ فمن حاجک، پس جو شخص، حاجہ کے معنی اس نے تجھ سے جھگڑا کیا، حجت بازی کی، جو آپ کے ساتھ حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، من بعد، بعد اس کے، ما جاءک، کہ آیا تیرے پاس، من العلم، علم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم وہ آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص آپ سے حجت بازی کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، تعالوا کے معنی تم آؤ، یہ حلمہ کا لفظ اس کے معنی بھی آنا، اور تعالوا، آ جاؤ، تعال ایک کے لیے اور تعالوا جمع کے لیے، تم سب آ جاؤ، ندعو، ہم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ان کو بھی لے آؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ان کو بلاتے ہیں، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، ہم اپنے قوم کے لوگوں کو ان کو بلاتے ہیں، وانفسکم، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، نبتہل جمع متکلم کا صیغہ ابتحال سے، ہم مباہلہ کریں، مباہلہ عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دو فریق وہ نہایت عاجزی سے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں یہ دعا کریں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اے اللہ تیرا عذاب نازل ہو، تیری لعنت نازل ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے عاجزی اور تضرع کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ تو آ جائیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ، ہم کر دیتے ہیں اللہ کی لعنت، اللہ کی پٹکار، اللہ کا غضب، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ یہ رجب سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ تو عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور نجران کے جو عیسائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، اور دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے تھے۔ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اسلام قبول کرو، یہ نہیں کرتے تو جزیہ ادا کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کفار نے، عیسائیوں نے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور ان میں شرحبیل
اور اس کا بیٹا عبداللہ بن شرحبیل اور جبار ابن قیس، یہ لوگ گفتگو کے لیے منتخب کیے گئے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے گفتگو کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ان کے خدا ہونے پر دلائل دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلائل کا رد کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا اصل وہ ان کے سامنے بیان کیا، تو وہ یعنی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم مباہلہ کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے تو اس کو نجات دے، اور جو باطل پر ہے، جھوٹ والا ہے، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ کہتے وہ جو شرحبیل تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو یقیناً ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر وہ جزیہ پر راضی ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ رجب سن 9 ہجری کا واقعہ ہے جس میں یعنی یہ مباہلہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے عورتوں کو، ہم اپنے قوم والوں کو انفسنا، اور تم اپنے قوم یعنی ہم مسلمانوں کو، تم کفار کو، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حضرت علی، حضرت حسن، حسین اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یہ جو حضرات تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں پہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے کے جاتے، صرف فاطمہ کو کیوں لے کے گئے تھے، حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت علی کو؟ تو وہ کہتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ یہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں، یہاں تک کہ جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں ان کی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ البتہ یہ جب رجب سن 9 ہجری میں مباہلہ ہو رہا تھا تو اس وقت باقی صاحبزادیاں اس لیے موجود نہیں تھیں کیونکہ ان سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 ہجری میں ہوا۔ تو اس وقت صرف ایک بیٹی زندہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اور دوسرا اعتراض وہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ انفسنا کے اندر وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلا فصل، یعنی باقی جو 3 خلفائے راشدین ہیں ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انفسنا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ ابناءنا کے اندر شامل ہیں، اور ابناء بیٹوں کے نیچے جس طرح حضرت حسن حسین نواسے شامل ہیں، اسی طرح حضرت علی جو داماد ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور انفسنا کے نیچے تو یعنی باقی جتنے بھی صحابہ ہیں مسلمان وہ سب شامل ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر یہ لفظ انفس، یہ قومی جو بھائی ہوتے ہیں مسلمان ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ یخرجون انفسهم من دیارہم اور تخرجون انفسکم من دیارکم سورہ بقرہ میں، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ان تمام جگہوں میں یہ جو انفس کا لفظ ہے یہ قومی بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے آیت مباہلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کیا، اور جزیہ کے ٹیکس کے ادا کرنے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔